آرزو اور حاصل آرزو۔ اگر آرزویں گھوڑے بن جائیں تو ہر احمق شہسوار کہلائے گا، لیکن آرزو گھوڑا نہیں بن سکتی۔ آرزو ایک خوبصورت تتلی ہے جس کو پکڑنے کی خواہش میں ہم نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ آرزو کا دام سب سے زیادہ دل فریب اور سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اکثر ناکامیاں آرزو کا انعام ہے اور اکثر انسان کشتگانے آرزو ہیں۔ آرزو کیا ہے اور اس کا مدعا شکست آرزو کے علاوہ کیا ہے؟ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن آج ہم آرزو اور آرزو کے حاصل کے رشتوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اگر آرزو حاصل سے بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے تو انسان دکھی ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، افسردہ رہنا شروع کر دے گا۔ آج کا انسان اسی المیے سے گزر رہا ہے۔ خواہشات اور آرزویں بڑھتی جا رہی ہیں، حاصل اور زندگی کی چادر سمٹتی جا رہی ہے، اور انسان آسائشوں کی بھرمار کے باوجود قسم پرسی کی حالت محسوس کر رہا ہے۔ آج کی ترقی اور ترقی پذیری اور ترقی یافتگی نے انسان کو کثیر المقاصد بنا دیا ہے۔ وہ خواہشات اور آرزوؤں کے انبار تلے دب گیا ہے۔ آج کا انسان سسک رہا ہے، کرراہ رہا ہے۔ آج کی خوشی صرف ضبط غم کا شعور ہے۔ آج کا معاشرہ اجتماعی حسرتوں کا قائل ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان مسرت قدوں میں خوش نظر آتا ہے اور غم قدوں میں تنہا ہے۔ اس کا اپنا گھر دعوتوں میں جگمگاتا ہے اور تنہائیوں میں ٹمٹماتا ہے۔ آرزو کا بے ہنگم پھیلاؤ انسانی وجود اور انسانی خون میں سرایت کر چکا ہے۔ لامحدود خواہش ہو یا حاصل، محدود زندگی کے لیے عذاب ہے۔ ہم آرزو کی آرزو میں ہی بے آرام ہو رہے ہیں۔ سکون کی آرزو میں آج کا انسان مضطرب ہے، قیام کی خواہش میں مسافر ہے۔ آرزو کے تعاقب نے انسان کو انسان سے اجنبی کر دیا ہے، انسان اپنے آپ سے اجنبی ہے۔ آرزو نے ہر انسان کو ایک تنہا جزیرہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ اگر حاصل کو بڑھانے کی تمام تر کوشش ناکام ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو اپنی آرزو کا مکروز سمجھتا ہے، اپنی آرزو سے شرمندہ ہوتا ہے، اور یہ ندامت اس سے اعتماد چھین کر اس کی اپنی نگاہیں غیر معتبر بنا دیتی ہیں۔ اور جو انسان اپنی نگاہ میں معتبر نہ ہو، اس پر کون اعتبار کرے گا؟ اسی طرح آرزو کا حاصل سے بڑھ جانا یا حاصل کا آرزو سے کم رہ جانا انسان کے اندر احساس شکست پیدا کرتا ہے، اور انسان بے سبب ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس اعصاب شکنی کے بے رحم عمل سے گزرنے کے بعد انسان میں احساس کمتری کا پیدا ہونا لازمی نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان، ہمارے دور کا انسان، ہمارے معاشرے کا انسان خود کو اپنے آپ سے غریب سمجھتا ہے، اپنے آپ پر ترس کھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر نااہل قرار دے چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں منحصل قوم ختم ہو چکا ہوں۔ یہ بہتان تراشی آرزو کے پھیلاؤ کے دم سے ہے۔ حاصل آرزو تک نہ پہنچے تو انسان اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہے۔ وہ کسی مستقبل پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ اپنے فوری مستقبل اور ماں بعد سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ آرزو اور حاصل کے فرق کو کم کرے۔ آرزو کم کرنا مشکل نہیں، جو چیز حاصل نہ ہو اس کی تمنا کیوں حاصل ہو؟ آئیے دوسری حالت دیکھیں۔ جس انسان کی آرزو حاصل سے کم ہو، ایسے لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ زندگی ایک گلستان سے کم نہیں۔ دراصل ایسے لوگ اپنی استعداد اور اپنی محنت کو بھی کسی کا احسان سمجھتے ہیں۔ انہیں ان کی محنت کا صلہ مل جائے تو اس صلے کو بھی کسی کا احسان مانتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ممنون رہتے ہیں، ہر شے کے ممنون، ہر شخص کے ممنون، ہر واقعے کے ممنون۔ کم آرزو انسان سدا بہار ہوتا ہے۔ دنیا کے عظیم انسان ہمیشہ کم آرزو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں جو انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کی استعداد دے سکے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا، محرومی کیا، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے؟ غور طلب بات تو یہ ہے کہ انسان جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سب اس کے ذاتی کام کا نہیں ہوتا۔ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دل و دماغ کی آزادی قربان کر دیتا ہے۔ آرزو سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہے۔ زیادہ آرزو والے انسان کی جیب بھرتی ہے، لیکن اس کا دل نہیں بھرتا۔ وہ حاصل کرتا ہے اور اس حاصل کو استعمال کرنے سے پہلے خود ہی اپنے وجود سے نکل جاتا ہے۔ کم آرزو انسان بہرحال بہتر ہے۔ وہ اپنے اعتماد کا امین ہے، وہ اپنی نگاہ میں معتبر ہے، اسے حاصل ہونے والی نعمتوں کے تقسیم کرنے کا شوق رہتا ہے،
وہ دنیا کو اپنے حال میں شریک کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ پر، اپنی زندگی پر، اپنے مستقبل پر، اپنے ماں باپ پر بڑا مطمئن رہتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا سر نیاز بارگاہ بے نیاز میں سرنگوں ہو کر سرفراز ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنے حاصل اور اپنی آرزوؤں کو رضا الہی کے تابع کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ تو بس ایسے لوگ ہیں، ان کا کیا جواب، ان کا کیا کہنا۔ اگر زندگی اللہ کا حکم ہے، موت اللہ کا فرمان ہے، تو آرزو بھی اسی کے حکم سے ہے، اور حاصل تو عین اسی کی منشا کے مطابق ہے۔ ایسے لوگ کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتے، ان کے ہاں تقدیر و تدبیر کے مسائل نہیں ہوتے، ان کے ہاں انسان کی مجبوری اور آزادی اور مختاری پر بحث نہیں ہوتی۔ ماننے والے دل سے مانتے ہیں، وہ صرف ماننا چاہتے ہیں، جاننا نہیں چاہتے۔ ایسے لوگ بہت قلیل ہیں جن کی آرزو اور حاصل امر الہی کے تابع ہو۔ ایسے لوگ تسلیم و رضا کے پیکر، صرف آرزو سے بے نیاز آزاد ہو کر اسی جہاں میں فلاح کی تصویر ہیں۔ آگاہ ہونے کے بعد ایک انسان کا کسی چیز سے امر الہی کے مطابق لگاؤ یا اجتناب بڑے نصیب کا مقام ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی ایک دریا کی طرح ہے، رواں دواں، خاموش، ساحلوں سے نکلتا ہوا، بغیر تکلیف کے، اذان الہی کے تابع، اپنی آخری منزل کی طرف یقین کامل کے ساتھ گامزن۔ دریا کا مدعا نہ حاصل ہے نہ موجیں، بلکہ دریا کا مدعا وصال بحر ہے۔ سمندر سے نکلنے والا دریا آرزو اور حاصل کو تابع فطرت کر کے واپس سمندر تک بخیر و عافیت پہنچ جاتا ہے۔ چوتھی قسم کے لوگ ہی آخری قسم کے لوگ ہیں۔ ان کی آرزو ان کی مجبوری ہے، ان کی مجبوری اپنی بھی ہے اور کسی کی دی ہوئی بھی ہے۔ ہم جس طرح جانوروں کو ہانکتے ہیں، اسی طرح یہ طبقہ بھی مظلوم الطبقات ہے۔ انسان نے انسان کے ساتھ جو ظلم روا رکھا ہے، اس کی منہ بولتی تصویر یہ قسم ہے۔ یہ لوگ جن کی آنکھوں کی روشنی مدھم ہو چکی ہے، کچھ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ لوگ غریب ہیں لیکن اتنے لاچار ہیں کہ اس امیر کی زندگی کے حالات سن کر خوش رہتے ہیں جس نے ان کے حصے پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ یہ لوگ اپنا حق نہیں جانتے، یہ لوگ بیل کے بھائی بیل ہیں۔ ان کی کمر بوجھ سے جھک جاتی ہے لیکن ان کی زبان نہیں کھلتی۔ ان لوگوں کی تاریک راتوں کے دم سے ہی دنیا میں چراغاں ہے، ان کی خاموشی نے ہی ظالموں کو گویائی عطا کر رکھی ہے۔ ان کی مجبوری اور ان کی غلامی نے دوسروں کو آزادیاں عطا کی ہیں۔ ایسے لوگوں کی آرزو اور حاصل کیا پتہ، وہ صرف زندہ ہیں، کہنے کو زندہ، دیکھنے کو زندہ، لیکن در حقیقت انسانی معاشروں کے چہرے پر داغ ہے تو یہی طبقہ جو آرزو سے بے خبر ہے اور حاصل سے بیگانہ، ایسے کسی ہم اثر محسن کے انتظار میں یہ طبقہ زندہ ہے۔ اس طبقے میں عقیدہ ہے، توانائی ہے، احساس نہیں ہے۔ اس طبقے سے اس کا عقیدہ اور اس کا تشخص چھینے بغیر اس کی خدمت کرنا باقی تمام طبقوں کا فرض ہے۔ غریبی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مایوسی، ایک پر امید۔ مایوس غریب کفر کے قریب ہوتا ہے اور پر امید غریب ایمان کی بدولت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ بہرحال حاصل اور آرزو کا کھیل ہی انسان زندگی کا دلچسپ ترین کھیل ہے۔ آرزو حاصل سے بڑھ جائے تو انسان غریب، حاصل آرزو سے بڑھ جائے تو امیر، حاصل اور آرزو برابر ہوں تو متوکل، اور اگر انسان حاصل اور آرزو کے رشتوں اور ان کی اصل سے باخبر ہی نہ ہو تو انسان کوئی انسان ہے؟